وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم درس نمبر 1069، آیت 43 سے 45، حصہ پنجم۔ آج کا موضوع: کیا ہم آخرت کو بھلا کر اپنی زندگی دنیا کے لیے گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔ سامعین کرام، سورہ ابراہیم آج کل کے مسلمانوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ قیامت میں جب یہ پہنچیں گے اور عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے تو کیا حال ہوگا، یعنی کیفیت کیا ہوگی۔ قبر سے جب یہ ہم لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو کیا حال ہوگا، وہ یہ آیت ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ محتعینہ، یہ لوگ سر اٹھائے ہوئے، محتعینہ مقنعی رؤوسہم،
لا یرتد الیہم طرفہم، یہ لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف یعنی حشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، مطلب پلکیں بھی نہیں جھکائیں گے۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے، یعنی سکت اڑ گئے ہوں گے یا سکت نہیں ہوگی، یعنی بالکل دل خالی ہوگا۔ وَأَنذِرِ النَّاسِ، اور لوگوں کو اس دن کے عذاب سے ڈرائیں، آگاہ کر دیں۔ یوم یأتیہم العذاب، کہ جب ان پر یہ عذاب آ جائے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو اس دن یہ 2021 کے، یہ میں بریکٹ میں لگا رہا ہوں کیونکہ ہم تو قرآن کو اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں، تو اس لیے میں بار بار آپ پہ زور دے رہا ہوں کہ یہ آج کا واقعہ ہے، ہمارے لیے ہے، اور یہ ہمارا ہے، ایسا حال ہوگا۔ تو ظالم لوگ کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب تھوڑی سی مدت ہمیں اور دے دے، نجب دعوتک، تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں، ونتبع الرسل، اور تیرے اور رسولوں کی اتباع کریں۔ اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم لوگ پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہوگا، وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور تم رہتے تھے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، وتبین لکم، اور ہم نے بالکل واضح کر دیا تھا تم پر، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، وضربنا لکم الامثال، اور تمہیں سمجھانے کے لیے مثالیں ہم نے بیان کر دی تھی دنیا میں۔ سامعین کرام، مطالعہ کر رہے ہیں کہ قیامت میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو نجب دعوتک ونتبع الرسل، اس کے بارے میں تو ہم نے یعنی یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، یہ تھوڑا سا حصہ رہتا تھا، تو لفظی خیر ترجمہ تو آپ نے سن لیا کہ کیا تم قسمیں نہیں کھاتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی زوال نہیں ہے۔ دیکھیں انسان، اس کا مطلب کیا ہے، ہم تو قسمیں نہیں کھاتے، اور آیت ہمارے بارے میں ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو شان نزول کے حساب سے دیکھیں، جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں، یہ مکی صورت ہے، اور جو منکرین تھے یعنی جو کافر تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جٹے ہوئے تھے، اور اپنے آپ کو حق بھی سمجھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ الزامات لگاتے تھے، ان کی بات نہیں مانی انہوں نے، اور قسم قسم کے الزامات وغیرہ لگائے۔ صبر کر رکھ کٹ کا۔ اچھا، جو مشرکین مکہ تھے تو وہ اپنے ایک خیال میں زندگی گزار رہے تھے جو کہ باطل تھی، ظاہر ہے۔ پیغمبر کی دعوت حق ہوتی ہے، اور پیغمبر چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ تو وہاں کی مثال ہے شان نزول کے حساب سے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وَمَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، یعنی وہ تدبیریں کرنے لگے حق کو فیل کرنے کے لیے۔ 13 سال جو ہے انہوں نے جد و جہد کی، اور یہاں تک کہ پھر جب مسلمان مدینے چلے گئے وہاں بھی تدبیریں کی، لیکن وہ تدبیروں میں ناکام رہے، تو اسی کی خیر بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اولم تکون اقسمتم من قبل، آج کیا حالات ہیں، یعنی آج کا ماحول کیا ہے؟ کیا ہم ایسی قسمیں کھاتے ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ ایسی قسمیں ہم نہیں کھاتے، لیکن یہ قسمیں کھانا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک رویہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سرمایہ دار ہے، کارخانے دار ہے، اور خوب اس کا کارخانہ بھی چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، ڈاکٹر ہے، اس کا کلینک چل رہا ہے، انجینئر ہے، اس کا کام لگا ہوا ہے، یا کوئی اور کاروباری آدمی ہے، خوب
پیسے بن رہے ہیں، سودے آ رہے ہیں، بل بن رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں. تو اچھا، پھر اس دنیا میں انسان غرق ہو جاتا ہے. وہ قیامت کے دن کے بارے میں ایک وہ آتا ہے نا کہ وہاں ہر آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. تو وہ اصل میں دراصل یہ حالت یعنی جو روز محشر تو خیر یعنی دنیا کا ایک عکس ہے، نتیجہ ہے. یہاں ہم اپنے جو بھی ہم نے اپنے ارد تانا بانا بنا ہوا ہے، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کارخانہ، یہ وہ، یہ میرا سٹیٹس، میں ایم پی ہوں، ایم این اے ہوں، وزیر اعظم ہوں. اور تو ایک ہم نے ایک اپنی حیثیت اپنے طور پہ بنا لی ہے. اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ تو یہاں قانون مہلت کا ہے. اچھا، پھر انسان غافل ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے حق سے، اور حق سے بے نیاز ہو کے زندگی گزارنے لگتا ہے. آج یعنی عام طور پہ یہ کیفیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کٹ کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ سے جڑے ہوئے نہ ہم ہیں، اور نہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے کوئی رابطہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے. پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، غافل انسان غافل ہو جاتا ہے. یعنی غافل کیا، حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے. دنیا کے بارے میں یہ غافل نہیں ہوتا، تدبیریں کرتا رہتا ہے، تدبیریں کرتا رہتا ہے کہ کاروبار فیل نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں. تو دنیا کے بارے میں تو ہم سوچتے رہتے ہیں، تدبیریں کرتے رہتے ہیں. لیکن جو وقت آنے والا ہے، جو یقینی ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس سے ہم غافل ہیں. اور ساری توجہ جو ہے ہماری ظاہر کی طرف ہے. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کہ تمہیں زوال نہیں ہے. اب یہ مثال کے طور پہ کارخانہ لگ گیا، پروڈکشن شروع ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں یہ لگا رہے گا. ہمارے مردان میں ہے ایک شوگر مل ہے، مردان شوگر مل. تو ان کے ایک مالک تھے، میر افضل خان نام تھا. تو ایک لمبا عرصہ گزار دیا، اور اسی سے پھر یہ ہوا کہ مل چلتی رہی لیکن وہ چلے گئے. مل کو زوال نہیں آیا لیکن ان کو زوال آ گیا. تو انسان کہتا ہے، یعنی دیکھیں مضمون اتنا مشکل نہیں ہے. انسان موت کو بھلا کے زندگی گزار رہے. آج ہم دیکھیں، آپ یہ تو میں نے ایک جنرل بات کی نا، لیکن ہم انفرادی طور پہ گھر میں بیٹھی ہوئی اگر خاتون خانہ ہے، ان کے بچے ہیں، ان کا میاں ہے، جو بھی ہے، لیکن ہم سب موت کو بھلا کے زندگی گزار رہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت آنے والی ہے، اور جو موت کے بعد کی زندگی ہے اس پہ تو ہمارا یقین ہے ہی نہیں. تو مسئلہ تو پھر بہت ہی زیادہ بگڑ جاتا ہے. جب آپ کو دیکھیں کل کیا ہونے والا ہے، موت کے بعد کیا ہوگا، اگر آپ کا اس پہ یقین نہ رہا تو پھر تو بات ختم ہو گئی. آپ کی مثال تو جانور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے، کل ہی میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک سڑک سے رات کے وقت گزر رہا تھا پیدل. وہاں آوارہ کتا تھا، رات کا وقت تھا، 9-10 بجے کا وقت تھا. آوارہ کتا تھا، وہ بس سو رہا تھا سڑک پہ ایک طرف. تو میں نے اس کو دیکھا، کتے کو، تو بس وہ آوارہ کتا تھا. اس کی کیا زندگی ہے آوارہ کتے کی، اور وہ سب پورے ماحول سے بے نیاز ہو کے بس سو رہا تھا. اب دیکھیں کتے کو تو عقل نہیں ہے، پھر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا، نہ اس کے پاس اختیار ہے. وہ تو ایک فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات کو پیدا کیا ہے، وہ اپنے اپنے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن میں نے پھر اس وقت یعنی اپنے ساتھ، یعنی اس ماحول کے ساتھ اس کتے کا یعنی سبق حاصل کرنے کی، عبرت حاصل کرنے کی، کہ یہ جس طرح اپنے تمام ماحول سے بے خبر ہو کے سو رہا ہے، اور اس کی زندگی جب یہ جاگے گا تو کہیں بھوک ستائے گی اسے اور کہیں شہوت ستائے گی. تو کتے کو تو چلے جو بھی ہے، کہیں یعنی قصائی نے کوئی
اوجری وغیرہ لا کے ڈال دی، آنتیں ڈال دیں یا جو بھی ڈال دی، تو اس طرح ہوتا ہے تو وہ کھا لیں گے، یا کسی نے روٹی دے دی یا جو بھی ہے۔ آوارہ کتوں کا تو کوئی والی وارث نہیں ہوتا نا۔ تو میں انسان کے ساتھ، آج کے انسان کے ساتھ اس کا موازنہ کر رہا تھا کتے کا، کہ یہ جس طرح اپنے سارے ماحول سے بے خبر ہے، لیکن وہ تو کتا تھا، اس کو تو عقل نہیں تھی، لیکن ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ موازنہ یہ ہے کہ آیا ہماری زندگی کیسے گزار رہی ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے آپ سے بے خبر ہیں کہ ہم کون ہیں۔ تھوڑی توجہ سامنے کر، میں کون ہوں۔ آج کا انسان اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے اپنی حقیقت کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، وہ کون سی تاریخ تھی کہ آپ نے سوچا اپنے بارے میں، اپنی حقیقت کے بارے میں، کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، کیوں اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے۔ اس دنیا جو کہ بظاہر لگ رہا ہے اور حقیقت میں ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہم اس سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ آج کل سردیوں کا موسم ہے، مردان کے مالٹے، قرب و جوار کے مالٹے مشہور ہیں، مالٹوں کا موسم ہے اور بس ایک سے ایک اعلیٰ کوالٹی کا مالٹا آ رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ کنو آ رہے ہیں پنجاب سے، مردان میں نا، اور سیب آ رہے ہیں آج کل، ایرانی سیب کابل سے بھی آ رہے ہیں، ایرانی سیب زیادہ رس والے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں، یہ کیلے وغیرہ، یہ وہ بھرپور نعمتیں ہیں۔ ابھی ہم نے اس میں پڑھا تھا اسی سور میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو یہ تمام نعمتوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، لیکن ہم عقل سے کام نہیں لے رہے۔ یعنی نقطہ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ہم اپنی عقل سے سوچ نہیں رہے کہ بھئی میری حقیقت کیا ہے، مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ یہ تھوڑے سے عرصے کے لیے زندگی جو دی ہے، ظاہر ہے کہ تھوڑا ہی عرصہ ہے۔ میرے اپنے ساتھی، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، کچھ میرے کلاس فیلو مر گئے، یعنی اسکول کی لائف میں۔ پھر اس کے بعد میری عمر ظاہر ہے 65 سال ہے، تو بہت سے ساتھی میرے جو مجھ سے چھوٹے تھے وہ چلے گئے۔ اب میں زندہ ہوں اور آگے میرا نمبر ہے، تو میں اگر بنا کسی سوچے سمجھے زندگی گزار دوں تو پھر تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا۔ تو میں صرف وہ کتے سے موازنہ کر رہا تھا کہ میں تو اس کتے سے بھی گیا گزرا ہوں۔ کتے کو چلو وہ عقل جو میرے پاس ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ عقل تو اس کے پاس نہیں ہے۔ وہ اس کو اگر ہوش ہوتا تو وہ کسی کو مالک اپنا بنا لیتا، آوارہ نہ پھرتا۔ ہم تو آوارہ پھر رہے ہیں، اپنے آقا سے، اپنے مالک سے ہم آوارہ ہیں اور بچھڑ گئے ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو، اپنا تعلق اپنے اللہ سے، اپنے مولا سے، اپنے رب سے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے۔ نہ ہم یہ تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کے سامنے ہم سر جھکانا چاہتے ہیں، نہ اللہ کو اپنا آقا حقیقی معنوں میں آقا ماننا ہمیں منظور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، اور نہ پیغمبر سے ہمارا کوئی رابطہ ہے اس وقت۔ اچھا، پھر میں یہ ما لکم من زوال کی بات کر رہا تھا کہ ہم بالکل غافل ہو کے اپنے انجام سے، اپنی حقیقت سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، اور آج کا انسان ظاہر میں مست ہے، اور ایسے لوگ تو آپ کو بہت مل جائیں گے آج۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کا شوہر نامدار ایسی حالت میں ہو جس کو ظاہر کے علاوہ کچھ سوچی نہ ہو سکتا ہے شوہر کو ہوش ہو اور بیوی جو ہے وہ یعنی حقیقت سے بے خبر ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ فرعون تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کی بیوی جو تھی وہ مومنہ تھی، آسیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیان فرمایا، فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، تو اس نے دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، او کما قال، اے میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ ظاہر ہے کہ وہ عمل تو کر رہی ہوگی، لیکن دعا بھی ساتھ کی اس نے،
رب ابن لی عندک، اپنے پاس۔ دیکھیں مومنوں کی، مرد ہو یا عورت، چونکہ وہ حقیقت کو سمجھ لیتے ہیں تو ان کی دعائیں بھی حقیقت والی ہوتی ہیں۔ رب ابن لی عندک بیتا، عندک اپنے پاس، اور ہے ہم کہاں ہوں گے؟ جنت، ہم کہاں ہوں گے؟ جنت میں اللہ کے پاس ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے، اس کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا، کیا نقشہ ہوگا، کیا کیفیات ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو فرعون کی بیوی، شوہر اس کا ظاہر میں غرق تھا، وہ اپنے باطن کو مد نظر رکھ کے زندگی گزار رہی تھی۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ ما لکم من زوال کی میں بات کروں کہ انسان جب ظاہر میں کھو گیا تو یہ باطن سے پھر غافل ہو جائے گا۔ یہ ایک میں قدرتی اصول بیان کر رہا ہوں اگر آپ اس کو تھوڑی توجہ دیں کہ انسان اگر ظاہر میں کھو گیا اور اگر اس نے ظاہر کو حقیقت مان لیا، جان لیا، تو اب اس کی زندگی ظاہر کے لیے گزرے گی۔ اور یہ ایسی آسان بات ہے، یعنی سمجھنا اس کا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج یہ عام سارا ماحول آپ دیکھ لیں، آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، وہ اس نے بہت بڑا دھوکہ کھا لیا ہے۔ یہ ظاہر کے لیے، یہ ظاہر میں ڈوب گیا ہے، ظاہر میں فنا ہو گیا ہے وہ فنا کے درجے ہوتے ہیں نا، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، فنا فی الشیخ، بقا باللہ۔ تو انسان تو بقا کے لیے آیا ہے، لیکن بقا تب ہوگی جب یہ اپنے آپ کو فنا کر دے گا۔ وہ شعر یاد آ رہا ہے، میں تو زیادہ آپ کو شعر سناتا بھی نہیں ہوں، کبھی کبھی موقع اس کے مطابق آ جاتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رضا میں ہم گم ہو جائیں گے تو ہم باقی ہو جائیں گے، اپنے آپ کو فنا کر دیں گے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں گم کر دیں گے تو ہمیں زندگی مل جائے گی۔ یہ قرآن کے حساب سے میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں، لیکن میں ما لکم من زوال کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سوچ ایسی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کماؤ کماؤ اور کماؤ اور حاصل کرو۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں عرض کروں، ایک نواب ہے، خان ہے، نواب ہے، پیسے ہیں، الیکشن وہ لڑتا ہے ہر الیکشن میں، تو کبھی ہار جاتا ہے اور کبھی جیت جاتا ہے، اور کبھی وزیر۔ ہمارے مردان میں ایسے بہت سے خان خوانین ہیں، الیکشن آتا ہے تو بس الیکشن میں حصہ لینا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور پھر مطلب ایک نشہ ہوتا ہے اقتدار کا یا جو بھی ہوتا ہے، تو وہ الیکشن لڑتے رہتے ہیں، اور اسی میں جو ہے وہ پھر جان دے دیتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے تو ما لکم من زوال کی میں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، یہ اصل میں دیکھیں یہ ایک رویہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 44 کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو خبردار کریں اس سے پہلے کہ ان کے پاس عذاب یعنی عذاب آئے، اس دن کے عذاب سے، تو ظالم اس دن یہ کہیں گے، ظالم اس دن مان لیں گے حقیقت کو، اخرنا الی اجل قریب، خدائے ہم نے دیکھ لیا، ہم نے مان لیا کہ حق وہی تھا جو آپ نے پیغمبر کے ذریعے ہمیں بھجوایا، اب وہاں جا کے ہم پیغمبر کی دعوت الی اللہ کو قبول کر لیں گے اور پیغمبر کا راستہ اختیار کر لیں گے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ پھر وہاں کہا جائے گا کہ دیکھو تم تو پہلے یہ گمان کرتے تھے کہ تمہیں میرے پاس نہیں آنا، ما لکم من زوال، تمہیں زوال نہیں ہے، مطلب تم یہیں رہو گے اور بس یہی عیش ہوں گے، چرچے ہوں گے۔ اور دیکھیں ساری زندگی جو ہے انسان زندگی گزارتا رہتا ہے ظاہر میں کھو کر،
یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں سر، کوئی مختلف بات نہیں ہے۔ تو ہم لوگ ظاہر میں کھو گئے ہیں، فنا فی الدنیا، اور عبد الدینار بن گئے۔ اب ہم پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، لعنت، اور یہ سچی لعنت ہے، ہم اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ اور یہ جملہ تو میرے آقا کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، لعن عبد الدینار وعبد الدرہم، او کما قال، درہم و دینار کا بندہ لعنتی ہے، لعنت ہو اس پہ۔ اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما بلہ، دنیا ملعون ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی لعنتی ہے، لیکن اللہ کی یاد اور اس کے متعلقات۔ تو اس وقت تو نہ اللہ ہمیں نہ یاد ہے، نہ ہم حقیقی طور پر اس کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم دنیا کی یاد میں کھو گئے ہیں اور کھوئے رہنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو، آپ خود بھی اللہ کی یاد اپنے اوپر حاوی نہیں ہونا دیتے، پھر آپ کے بچے جو ہیں ان کو بھی آپ دنیا کے دھوکے میں ڈالے رکھنا چاہتے ہیں، ان کو دنیا کی ہدایت کرتے ہیں، بچے اپنے مستقبل کا خیال کرو۔ کون سا مستقبل ہے؟ یہ دنیا کا۔ یعنی اتنی جہالت ہے نا، کوئی انتہا نہیں ہے۔ دنیا کو آپ نے مستقبل قرار دے دیا ہے۔ یہ تو آج ایک دن ہے، کل جو ہے وہ آخرت، کل جو ہے مستقبل ہے۔ جب آپ انسان مر جاتا ہے وہ اس کا مستقبل ہے۔ بہرحال اب یہ تمام آیت کو وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ یہ گزشتہ سبق میں بھی میں نے اس پہ زور دیا تھا، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایک کامیابی کا ایک راستہ ہے اور بہت آسان ہے۔ ہم پہ تو دین مشتبہ بنا دیا گیا نا، کہ بھئی کون سا دین لیں، کس کے پیچھے چلیں۔ بس ایک چیز ہے، اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر لیں، دعوت اللہ کو، اللہ کو منزل بنا لیں اور رسول کی پیروی شروع کر دیں۔ مقامی طور پہ ایک رہنما، ایک سچا شخص، ایک نائب نبی اپنی رہنمائی کے لیے ڈھونڈیں اور اس کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں۔ وہ آپ کو رہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا قرآن اور حدیث کے مطابق، اور پھر وہ خود بھی ایک نمونہ آپ کے سامنے بن کے دکھائے گا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے لیے وہ رسول کی پیروی کرے گا اور آپ کو رسول کی پیروی کا ایک نمونہ پیش کرے گا۔ تو اب آپ کو اس کی پیروی کرنی ہے۔ رسول کی پیروی آج بہت آسان ہے۔ کسی وارث نبی کو ڈھونڈیں، کسی سچے امتی کو ڈھونڈیں جو رسول کے راستے پہ ہے، آپ بھی اس کے پیچھے لگ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسا نہ ہوگا تو دیکھیں، اس میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اگر آپ اپنی حقیقت سے بے خبر رہے، اگر آپ نے اپنی منزل کو نہ پہچانا، تو اب بات ختم ہو گئی، آپ کی مستقبل کی بات، آخرت کی بات کٹ گئی آپ سے۔ اب آپ نقصان میں ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب اللہ کی دعوت کو قبول کر لینا اور رسول کی پیروی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بتائیے بھیا، سوچیے ذرا، بات تو یہی ہے، نجب دعوتک ونتبع الرسل۔ اگر آپ دنیا ظاہر کے دھوکے میں آ گئے، دیکھیں اس میں ایک اور میں آپ کو آسانی سے، وقت تھوڑا ہے، آخری جملہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کے دھوکے میں آ گئے پکا، تو اس کی ایک علامت ہوگی کہ اللہ آپ کی منزل نہ ہوگا اور آپ رسول کا اتباع نہیں کر رہے ہوں گے۔ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی دین کی کہ دین ہے کیا، جس طرح آج ہم نے بلا دیا ہے قرآن کو بطور ہدایت کے۔ ہم تو سب اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال
میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا وانذر الناس یوم یأتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسہم وتبین لکم کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا يرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء۔ اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔